میں اور میرا سوتیلا بھائی اکیلے رہتے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ روز رات کو الائچی والا دودھ ہم دونوں میاں بیوی کو پلاتا تھا۔ ہم گہری نیند سو جاتے تھے۔ جب صبح اٹھتے تو میرے برابر میں شوہر کے بجائے میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ رشتے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کبھی کبھی کسی کی محبت بھی ہمارے لیے دوہرا عذاب بن جاتی ہے۔ عورت خود کو جتنا مرضی سمجھدار چالاک سمجھ لے، لیکن مرد سے دھوکہ کھا ہی جاتی ہے، اور جو دھوکہ میں نے کھایا اس نے مجھے جیتے جی مار ہی ڈالا تھا۔ سب سے پہلا تانا میں نے اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے یہ سنا تھا کہ دلہن جہیز میں اپنے بھائی کو بھی سسرال لے جا رہی ہے۔ لوگوں کی طنزیہ باتیں میرے کانوں سے ٹکرائی تھیں، لیکن میں چپ رہی، کیونکہ میرے علاوہ میرے بھائی حاشر کا اور کوئی نہ تھا۔ ہم 2 بہن بھائی ہی تھے۔ والدین عمرے کے لیے گئے تو جہاز کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا، اسی لیے گھر چلانے کے لیے میں نے جاب کر لی۔ وہیں میری ملاقات اسفند سے ہوئی۔ وہ میرے ساتھ آفس میں ملازمت کرتے تھے، مجھے پسند کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں چھوٹے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسفند میرے حالات سے واقف تھے، اسی لیے انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کے والدین ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیرون ملک میں ہی رہتے تھے، اسی لیے اپنا رشتہ میں نے خود ہی اسفند سے طے کیا تھا۔ کینڈل لائٹ ڈنر، بڑے رومانٹک ماحول میں اسفند نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ اسفند بہت خوش شکل اور اچھی پوسٹ پر فائز تھا، مزاج کا بھی بہت اچھا تھا۔ جب اسفند کی گاڑی میں گھر آئی تو عاشر دروازے پر کھڑا میرے لیے پریشان تھا، کیونکہ مجھے رات کے 10 بج گئے تھے۔ مجھے اسفند کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر حاشر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں نے ابھی تک حاشر کو اسفند کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ میں گھر کے اندر آئی تو وہ میرا 17 سالہ بھائی مجھ پر روب جماتے ہوئے پوچھنے لگا، اپیا کون تھا یہ شخص؟ میں نے اسے اسفند کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے انگوٹھی بھی دکھائی جو اس نے مجھے پہنائی تھی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، دیکھ لینا اپیا یہ مجھے آپ سے الگ کر دے گا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ اسفند ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، تم بے فکر رہو، میں اسے کہہ چکی ہوں کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے گا۔ شادی ہوتے ہی میں حاشر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میرے سسرال والے میری شادی کے چند دن بعد ہی واپس جا چکے تھے۔ ہم نے بھی واپس سے آفس جوائن کر لیا تھا۔ حاشر کالج میں پڑھتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسفند میرے بھائی کا خرچہ اٹھائے اور مجھ پر احسان جتائے۔ میرا بھائی میرا بڑا لاڈلا تھا، جتنا میں اس کا خیال رکھتی تھی اتنا ہی وہ بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اسفند کا رویہ میرے بھائی کے ساتھ بس نارمل سا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اسی لیے ایک ساتھ ہی گھر پہنچتے تھے۔ میں رات کو ہی دوپہر کا بھی کھانا بنا لیتی تھی تاکہ حاشر کالج سے آ کر کھانا کھا لے۔ لیکن اسفند کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، جیسے ہی میں آفس سے گھر آتی حاشر کے پاس مجھ سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں ہوتی تھی۔ وہ شروع سے ایسے ہی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ پورا دن گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ جب میں آفس سے واپس آتی تو وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ میں ہی حاشر کے لیے سب کچھ تھی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہن، اسی لیے وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسفند جب تک میرے ساتھ آفس میں ہوتے وہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، لیکن جب گھر آتے تو حاشر کو دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو جاتا۔ حالانکہ ہمارے آنے پر حاشر ہی ہمیں کھانا گرم کر کے دیتا تھا اور کھانے کے بعد چائے بھی بنا کر دیتا تھا، لیکن اسفند اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ شروع میں حاشر نے بہت کوشش کی کہ وہ اسفند سے بے تکلف ہو جائے، لیکن اسفند کا اکھڑا انداز دیکھ کر وہ اس سے بات کرنے سے ہی کتراتا ہی تھا۔ لیکن میں اپنے بھائی کو وقت ضرور دیتی تھی۔ میں رات کو اگلے روز کا کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ اسی دوران حاشر میری مدد بھی کرتا رہتا تھا اور باتیں بھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگتا۔ میرا یہ وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن اسفند اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے۔ میں جب سارے کام نمٹا کر کمرے میں جاتی تھی تو اسفند کا موڈ بہت خراب ہوتا تھا۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، اسی لیے کمرے میں آ کر لیٹ جاتی تھی۔ اسفند لیپ ٹاپ میں نہ جانے کیا کرتے رہتے تھے۔ چند دن تو یہی سب کچھ چلتا رہا، لیکن ایک دن میں اپنے کمرے میں آئی ہی تھی، اسفند بھی وہیں موجود تھے۔ جب حاشر نے میرے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ میں ڈر سی گئی۔
اسفند بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو حاشر بدحواس سا تھا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا جیسے کچھ انہونی سی ہو گئی ہو۔ وہ اندر آتے ہی میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا اپیا اس کمرے میں نے سایہ دیکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز آپ آج میرے پاس سو جائیں۔ وہ بچپن سے ہی سائے سے ڈرتا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ سائے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ پہلے وہ امی کے ساتھ سوتا تھا، پھر جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو وہ اور بھی ڈرنے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ہی سوتا تھا۔ میں اسے سہلانے لگی، تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا حاشر تم اب بڑے ہو گئے ہو، بریو بوائے بنو۔ میں ابھی اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ اسفند میرے پاس آ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ حاشر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میری منت کرنے لگا کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، جب وہ سو جائے تو بے شک واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں حاشر کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ہاتھ پکڑے 1 گھنٹے میں وہ سو چکا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو اسفند سگریٹ پی رہا تھا، پورا ایش ٹرے وہ سگریٹ سے بھر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارے بھائی کا کہ تمہارے گلے ہی لگ گیا؟ چھوٹا تو نہیں ہے اب وہ، ذرا تمیز اور لحاظ نہیں ہے اس میں۔ میں اسفند کی بات سن کر حیرت زدہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نہ جانے کیوں وضاحتیں دینے لگی۔ میں نے کہا کہ امی ابو کی حادثاتی موت کے بعد سے وہ ڈرنے لگا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے اسفند، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن وہ تو بپھر کے رہ گیا، کہنے لگا بھائی ہے لیکن چھوٹا ہرگز نہیں ہے، اسی لیے آج کے بعد میں اسے تمہارے قریب نہ دیکھوں۔ اسفند نے مجھ سے بہت غصے میں کہا تھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میرے لیے حاشر کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت کم عمری میں اس نے اتنا بڑا صدمہ دیکھا تھا، میں کیسے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد تو اسفند ہر وقت حاشر کو گھورتے رہتے۔ میرے پاس اسے بیٹھے باتیں کرتے دیکھتے تو مجھے بھی قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک بار اسفند مجھ سے کہنے لگے اپنے بھائی کی رہائش کا انتظام کسی ہاسٹل میں کر دو۔ ان کی بات سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے کہا اسفند وہ چھوٹا بھائی ہے میرا، میں کیسے اسے ہاسٹل میں چھوڑ دوں؟ کہنے لگے کالج میں پڑھتا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت سے لڑکے ہاسٹل میں رہتے ہیں، حاشر کو رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ایک میں ہی تو ہوں اس کی سب کچھ، آپ مجھے بھی اس سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تعصب سے اسفند کی طرف دیکھا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے سارا مسئلہ یہی ہے آمنہ کہ تم بس اسی کی ہو کر رہ گئی ہو۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ بیوی کے ساتھ وقت ہی نہ گزار سکوں، مجھے تم سے نوکری نہیں کروانی تھی کیونکہ میں تمہارے اخراجات پورے کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے بھائی کے لیے کماتی ہو۔ پورا دن آفس سے تھکے ہارے گھر آنے کے بعد مجھے بھی تمہاری ضرورت ہوتی ہے کہ میں بھی تم سے جی بھر کر باتیں کروں، ہم اکیلے ایک دوسرے کے ہمراہی میں وقت گزاریں، لیکن اس وقت تمہارا بھائی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں رات تک اکیلا اس کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کیوں آمنہ؟ کیا میں نے اس لیے تم سے شادی کی تھی کہ ہم 2 گھڑی بھی ساتھ نہ گزاریں؟ مجھے اسفند کی بات اتنی بھی غلط نہیں لگی۔ ظاہر ہے مجھے اسے بھی وقت دینا چاہیے تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ اکثر آفس میں بھی میرے حصے کی فائلیں خود ہی دیکھنے لگتا تھا، کہتا تھا یہ میں کر دیتا ہوں، تم فکر مت کیا کرو۔ پھر جب سے ہماری شادی ہوئی تھی فرصت کے لمحات کم ہی ملتے تھے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ میں حاشر کو اپنی محبت سے محروم نہیں کر سکتی تھی، میں اسے خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی، ورنہ وہ ذہنی مریض بن جاتا۔ اسی لیے میں نے اسفند سے کہا کہ آپ حاشر کو ہاسٹل مت بھیجیں، میں کل سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز گھر آتے ہی کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اسفند کے موڈ کی بھی فکر تھی، مجھے اتنی جلدی کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکان سی سج گئی۔ آج وہ بالکل ٹھیک تھے، مجھ سے بہت سی باتیں بھی کرتے رہے، پھر کہنے لگے تیار ہو جاؤ، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں تیار ہو گئی، لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو حاشر منہ سجائے بیٹھا تھا، مجھے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پورا دن اسے بھی میرا ہی انتظار ہوتا تھا، لیکن میں بھی بے بس تھی، اسی لیے اس سے نظریں چرا گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسفند خوش تھے لیکن میں نہیں۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا حرج تھا کہ حاشر بھی ہمارے ساتھ آ جاتا، آئس کریم تو اسے بھی بہت پسند ہے۔ میں زبردستی ہی اسفند کے ساتھ مسکراتی رہی، حالانکہ میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے حاشر کی پسند کی آئس کریم بھی لے لی۔
گھر جا کر اسے آئس کریم دی تو کہنے لگا میرا موڈ نہیں ہے اپیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل اپنے بھائی کے اداس چہرے کو دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ مجھے اسفند کی سنگت میں بھی ایک بے چینی سی رہنے لگتی تھی۔ اب تو اسفند مجھے 2 گھڑی بھی حاشر کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی میں حاشر کے پاس بیٹھنے لگتی وہ مجھے پکارنے لگتے، اپنے کاموں میں الجھائے رکھتے۔ حاشر اب چپ چپ رہنے لگا تھا، مجھ سے بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ بس وہ صرف مجھے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں شکوے ہوتے تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ عورت بھی شادی کے بعد کتنی بے بس ہو جاتی ہے۔ ایک مرد کے ساتھ گھر بسانے کے لیے اسے ہر بار ہی میکے کے رشتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرا پورا میکا میرا بس ایک بھائی ہی تو تھا، وہ بھی اسفند سے برداشت نہ تھا۔ مجھے کبھی کبھی حاشر کا اداس چہرہ دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ میں نے شادی کر کے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ ایک دن جب ہم آفس سے گھر آئے تو حاشر کہنے لگا کہ چینی ختم ہے، میں چائے کے لیے چینی لے کر آتا ہوں۔ وہ چینی لینے چلا گیا۔ اتنی دیر میں نے کھانا گرم کیا اور اسفند کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اسفند مہینے بھر کا راشن ایک ساتھ ہی لاتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مہینے بھر کی چینی اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تم تو روز روز میٹھا بھی نہیں بناتی۔ میں نے کہا تو کیا حاشر جھوٹ بول رہا ہے؟ میرا لہجہ ذرا سخت ہی تھا، وجہ اسفند کا رویہ تھا جو میرے لاڈلے اکلوتے بھائی سے وہ برتتا تھا۔ کہنے لگا میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ پر ہو سکتا ہے کہ تم نے جہاں کچن کا سامان رکھا ہو وہاں حاشر کو چینی نظر نہ آئی ہو۔ اسفند کی بات سن کر میں کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ راشن کے ڈبے دیکھے تو چینی سچ مچ میں نہیں تھی۔ میں نے وہ ڈبہ اسفند کو لا کر دکھا دیا۔ میں نے کہا میرا بھائی جھوٹا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو آمنہ؟ وہ بھی غصے سے مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں نے کہا کیونکہ آپ کا رویہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وہ میری بات پر کچھ دیر تو کچھ نہ بولے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا اسے، جو جی میں آئے کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حاشر چینی لے کر آیا اور 2 کپ چائے بنا کر مجھے دے دی اور اپنا کپ ہاتھ میں پکڑے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے چائے اسفند کو دی اور خود ہی اس سے معذرت بھی کر لی، کیونکہ محبت مجھے اسفند سے تھی۔ نہ میں اسے ناراض دیکھ سکتی تھی نہ ہی اپنے بھائی کو اداس۔ لیکن جیسے ہی میں نے اور اسفند نے چائے پی، کچھ دیر بعد ہی ہمیں نیند آنے لگی۔ ایسی گہری نیند آئی کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ مجھے حیرت سی ہونے لگی کہ میں کیسے اتنی دیر سو گئی۔ میں نے تو رات کو کھانا بھی نہیں بنایا اور اس وقت آفس کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اسفند کا بھی یہی حال تھا۔ جلدی میں ہم لوگ تیار ہو کر باہر نکلے تو حاشر کالج کے لیے تیار تھا، لیکن جب میری نظر کچن میں پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ پورے کچن کا سامان بکھرا پڑا تھا، راشن کے ڈبے گرے ہوئے تھے، مہینے بھر کا راشن برباد ہو چکا تھا۔ آٹا، دال، چاول سبھی زمین پر تھے اور ان پر چوہے مار دوا کھلی گری پڑی تھی۔ اسفند تو یہ دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہزاروں روپے کا راشن مٹی ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ حاشر کو دیکھ رہے تھے جو خود بڑی حیرانی سے کچن کی بگڑی حالت دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو رات کو ایسی نیند آئی کہ میں ابھی ہوش میں آیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے بلی آئی ہوگی، اکثر کچن کے روشن دان سے اندر آ جاتی ہے۔ اسفند نے گھڑی دیکھی، مجھ سے کہنے لگے کہ تم آج آفس نہ جاؤ، کچن کا حشر بگڑا ہوا ہے، تم صاف صفائی کر لو، میں باس سے بات کر لوں گا۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا کیونکہ کچن کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ اسفند کے جاتے حاشر کہنے لگا اپیا آج میں کالج نہیں جاؤں گا، آج ہم مل کر خوب باتیں کریں گے۔ میں نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ میں نے کہا کیا یہ تم نے کیا ہے حاشر؟ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے لگا شاید اسفند اسے میرے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اسی لیے اس نے یہ سب کیا ہے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں اپیا سچی، مجھے تو علم بھی نہیں ہے۔ حاشر نے میرے ساتھ کچن صاف کروایا، پھر کھانا بھی بنوایا۔ آج میں نے حاشر کی پسند کی بریانی بنائی تھی، ہم نے خوب باتیں بھی کی۔ رات کو جب اسفند گھر آئے تو راشن کا سامان لے کر آئے تھے، سارا سامان مجھے پکڑایا، پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ حاشر ہمارے لیے چائے بناتا، چائے پینے کے بعد ہمیں نیند آ جاتی، حالانکہ وہی چائے وہ خود بھی پیتا تھا، اور اس کے بعد جب صبح آنکھ کھلتی تو گھر کا سامان بکھرا ہوتا تھا۔ اسفند کو لگتا تھا کہ یہ سب حاشر جان بوجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہتا اپیا سچی میں نے یہ نہیں کیا، میں تو رات کو بہت گہری نیند سویا تھا، اسفند بھائی جو چینی لائے تھے وہی ڈالی تھی۔ لیکن ایک دن جو ہوا میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد جب حاشر چائے بنانے کے لیے کھڑا ہوا تو اسفند نے اسے روک دیا. کہنے لگا آمنہ چائے آج تم بناؤ, مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے. میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی. چائے بنا کر کپ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تو اسفند نہ جانے کس بات پر حاشر کو غصے سے گھور رہے تھے. اس بار حاشر بھی قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجھے لگا کہ شاید میرے پیچھے سے ان کے درمیان میں کوئی بات ہوئی ہے. حاشر مجھ پر ایک نظر ڈال کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اسفند بڑے مزے سے چائے پیتے رہے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی حاشر سے کوئی بات ہوئی ہے جو وہ اٹھ کر چلا گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں, میں اسے کیوں کچھ کہوں گا. اسفند تو صاف مکر گئے تھے. لیکن اگلے روز حاشر کو میں نے بیگ کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میں پریشان سی ہو گئی. میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ کہنے لگا یہاں نہیں رہوں گا, کہیں بھی چلا جاؤں گا. یہ بات سن کر میں نے اسفند کی طرف دیکھا, وہ نظریں چرا گئے. میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گے حاشر, اگر تم کہیں جاؤ گے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی. میری بات سن کر اسفند مجھے حیرت سے دیکھنے لگے. میرے پاس آ گئے. کہنے لگے تم کہیں نہیں جاؤ گی سمجھی, اسے جہاں جانا یہ جا سکتا ہے. میں نے کہا ہرگز بھی نہیں اسفند, اگر آپ کے گھر میں میرے بھائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں ہرگز نہیں رہوں گی. میری بات پر وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا. حاشر کہنے لگا اپیا پلیز مجھے جانے دیں, میں آپ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا. اسفند حاشر سے غصے سے بولے. کہنے لگے بند کرو یہ ڈرامے بازی, میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ تم یہ سب ڈرامہ کریٹ کر کے بیٹھ جاؤ. مجھے اسفند کی بات پر غصہ آنے لگا. میں نے کہا غلطی میری ہے کہ میں نے آپ کی بات پر اعتبار کیا. یہ بھول گئی تھی کہ یہ ایک عورت کا ہی ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی خدمت میں بھی اپنی ساری عمر گزار دیتی ہے. اپنے بہت سے حسین لمحوں کو سسرال والوں کی خدمت کی نظر کر دیتی ہے. لیکن ایک مرد اتنا ظرف نہیں رکھتا. محبت کے تو بڑے دعوے کیے تھے آپ نے اسفند, مجھ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو اپنے گھر پر رہنے دیں گے, اور اب وہ کہنے لگے یہ بہت دن سے کیا حرکتیں کر رہا ہے یہ تم بھی دیکھ رہی ہو. چائے میں نشہ ڈال کر ہمیں پلا کر پورے گھر کی حالت بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی تم نے اس سے پوچھا ہے کہ اسے کیا تکلیف ہوتی ہے جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو؟ اسفند کی بات پر میں نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حاشر یہ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سب کرتے ہو تاکہ حاشر کو گھر سے نکالنے کا آپ کو بہانہ مل جائے. وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے. کہنے لگے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن تمہیں بھی یقین اپنے بھائی کی بات پر آئے گا, مجھ پر نہیں. لیکن تمہیں جو سوچنا ہے سوچتی رہو. اسے بھی جہاں جانا ہے یہ چلا جائے, لیکن تم میری بیوی ہو اسی لیے تم میرے ہی گھر میں رہو گی. میں نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا جس کی خاطر مجھے اپنے بھائی کو چھوڑنا پڑے. وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگے. شاید انہیں مجھ سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی. کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ, چلی جاؤ یہاں سے. میں بھی تمہاری منت نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں منانے آؤں گا. میں نے ہی محبت ایک غلط لڑکی سے کر لی جسے مجھ سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا. جاؤ آمنہ, جا کر اپنے رشتے نبھاؤ. وہ غصے سے مجھ سے کہنے لگے. میں حاشر کے ساتھ ہی باہر نکل گئی. ایک کرائے کا گھر لیا. اسفند کے آفس سے نوکری چھوڑ کر میں نے کہیں اور جاب کر لی. حاشر بہت خوش تھا. میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا. میں اسفند کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی, لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, جن میں سے ایک میرے لیے اسفند کی محبت تھی. حاشر اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. وقت گزرنے لگا تھا. اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ نوکری کرنے لگا تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ اب آپ کو نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے بھی جاب چھوڑ دی. حاشر سے اس کی شادی کے لیے کہا تو کہنے لگا کہ پہلے آپ شادی کر لیں اپیا. میں نے کہا کہ اب ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. پھر میں اب بھی اسفند کے نکاح میں ہوں, لیکن وہ نہ جانے کہاں جا چکا ہے. تم ہو نا حاشر, تمہاری شادی ہوگی, بچے ہوں گے تو میرا بھی دل لگ جائے گا. میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب سا تھا. پھر میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا مجھے شادی نہیں کرنی, وہ لڑکی مجھے آپ سے جدا کر دے گی. میں نے کہا کیوں جدا کرے گی, بہن بھائیوں کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے. کہنے لگا آپ جیسا حوصلہ شاید مجھ میں نہیں ہے اپیا. شاید کل کو وہی وقت مجھ پر بھی آ جائے جو آپ پر آیا تھا, تو آپ نے تو میرا انتخاب کیا تھا. میں نے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ تمہاری بیوی اسفند جیسی ہو. حاشر نے اپنی ایک کولیگ سے شادی کر لی تھی, لیکن وہ مجھے برداشت نہیں کرتی تھی. اسے حاشر مکمل طور پر چاہیے تھا. اس کی سنگت میں اسے میرا وجود برا لگنے لگا تھا. اب تو حاشر بھی بدلنے لگا تھا. میں ایک ناکارہ سامان کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی تھی.
वो कई दिन मुझे पूछने तक नहीं आता था। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश रहते, हंसते बोलते। एक बार मैंने उससे कहा कि हाशिर, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कहने लगा, उज़्मा को मेरा वक्त चाहिए अपिया। और मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। फिर कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कि क्या मतलब? कहने लगा कि जिस वक्त आपकी शादी हुई थी तो असफंद भाई को आपका वक्त चाहिए था, लेकिन ये बात मुझे ना समझ में आई, ना ही मुझसे बर्दाश्त होती थी। इसीलिए मैं आपको उनसे दूर रखने के बहाने ढूंढता था। कभी डर जाने का बहाना बनाता, कभी नशा आवर चीनी खिला देता, घर को बिखेर के रख देता। ये सब मैंने ही किया था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि आप मुझसे जितनी मोहब्बत करती हैं, मेरी ही बात पर भरोसा करेंगी। उस दिन असफंद भाई आपसे सच कह रहे थे। वो मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, बस यही कहते थे कि तुम क्यों अपनी बहन का घर खराब कर रहे हो। लेकिन मैंने ही बात का बतंगड़ बना दिया था। लेकिन मुझे उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी जो अब उज़्मा की मौजूदगी ने समझा दी है। मुझे माफ़ कर दें अपिया, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए खुदगर्ज हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं उसे क्या कहती कि कितनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया हाशिर, वरना मेरा भी शौहर और बच्चे होते, अपना घर होता। उसने तो 10 मिनट में अपने किए की माफ़ी मांगी और अपने कमरे में चला गया, और मेरी तो सारी जिंदगी तन्हाइयों के हवाले कर गया था। मैं रोने लगी, किससे शिकवा करती। एक भाई की मोहब्बत ने फिर से एक बहन का कड़ा इम्तिहान लिया था।